فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ یہ وہ آیت ہیں جن کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ان آیات کی وجہ سے ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آیات کو صبح اور شام پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل وفادار کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ صبح اور شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی بھی صبح اور شام ان آیات کو پڑھے گا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، صبح کو پڑھے گا تو دن کو اعمال کے اندر جتنی بھی کمی کوتاہی رہ جائے گی اللہ ان کو پورا کر دیں گے، اور جو شام کو پڑھے گا تو رات کو جو اعمال کے اندر کمی کوتاہی رہ جائے گی اللہ ان کو پورا کر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے حضرت جویریہ بنت الحارث جن کا نام برہ تھا، مسجد میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے ایک صبح کو اٹھ کر مسجد سے باہر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد آئے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ اپنے وظائف میں لگی ہوئی ہے۔ کہا کہ جویریہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک وظائف پورے کر رہے ہو؟ فرمایا جی ہاں، میں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو سارے کلموں سے بھاری ہو اور وزنی ہو عمل کے اندر؟ فرمایا یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو یہ کلمات سب سے زیادہ وزنی بھی ہیں اور بھاری بھی ہیں۔ جو آدمی ان کو پڑھتا ہے آسمان اور زمین کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔